أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي يكشف عنا الضر بعد كربتنا والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالشكر نعمة والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة والحمد لله الذي يجزي بالشكر نعمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک مخلوق کو اپنے ہی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق وہ انسان اور جن ہے. اس مخلوق کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے خود متعین فرمایا ہے. ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. مفسرین حضرات فرماتے ہیں: الا لیعبدون اے لیعرفون، کہ میری پہچان، میری معرفت حاصل کر. انسانیت اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، معرفت الہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حصول کے لیے انسان کو رہنے سہنے کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس ضرورت کا ذمہ اپنے ہاں لے لیا. انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ضروریات کا فیصلہ فرما لیا ہے. کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کیسے رہو گے، یہ سارے کا سارا اللہ پاک نے متعین فرما دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین میں ہر مخلوق اس کا رزق اللہ پاک نے خود اپنے ذمے لے لیا. اور آج تک اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے ہر مخلوق کو وہ کچھ کھلایا جو پہلے سے طے تھا، مزید بھی وہ کچھ کھائیں گے جو طے ہے، اور ایک کام جس کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھیجا وہ اللہ کی پہچان ہے، اس کے لیے محنت کوشش وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، جو محنت کرے گا مجھے پانے کی، مجھے راضی کرنے کی، میری معرفت کے حصول کا جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو بار آور کروں گا۔ والذین جاہدوا، جو مجاہدہ کرے گا۔ اب مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے ہمیں دو چیزوں سے مقابلے کے لیے میدان عمل میں بھیجا، نفس اور شیطان۔ وہ جو محنت ہے، جس محنت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں، ہدایت کے معنی اپنی معیت عطا کرتے ہیں، وہ محنت ہے نفس اور شیطان سے لڑنے کی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی سے پکڑو۔ جن جن لوگوں نے شیطان کی دشمنی کی ان کو راحت ملی ابدی۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک واسطے سے مجھے اور آپ کو جو قرآن عطا کیا ہے، اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں اس لیے آ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کا ڈنگ سکھا دے، طریقہ سلجھا دے۔ اور دوسرا کام یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، محبوب علیہ السلام کا دوسرا کام وہ یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کے جو معانی ہیں وہ میرے بندوں کو سکھائے گا۔ اور تیسرا کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انسانوں کی دلوں میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ بغض ہے، کینہ ہے، طمع ہے، حب مال، حب جاہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی دلوں میں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں اس تناظر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اس تناظر میں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے میں ظاہری طور پر بہت پرتپاک طریقے سے ملتا ہوں، یہ باور کراتا ہوں کہ آپ کو میں بہت ہی عطا گہرائیوں سے چاہتا ہوں، لیکن حقیقت اس کی خلاف ہوا کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے جس سے ہم ملتے ہیں، محبت کے الفاظ جن کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، اس سے ہماری قلبی محبت نہیں ہوتی، بلکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے سامنے اور ہم ان سے مل لیں۔ تو یہ دل یہ پاک ہو جائے، ہر انسان سے محبت کرنے والا بنے،
ہر انسان کی عظمتوں کو برداشت کرنے والا بنے، اور جو استعدادیں اللہ نے دی ہیں وہ استعدادیں دوسرے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے لگائیں۔ اس دل کے ایسے کیفیت کو، اس دل کو اس نہج پر لانے کا نام وہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ کام حضور علیہ السلام کا۔ اور دوستو، جو پہلے دو علوم ہیں ان کے بھی فضائل آقا علیہ السلام نے بتائے، اور یہ جو تیسرا علم ہے اس کی فضیلت بھی آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ اگر آدمی قرآن پاک کو ناظرے سے پڑھتا ہے، سیکھنے پہ محنت ہوگی، اب اس سیکھنے پر جو محنت ہو رہا ہے اس کا صلہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے بچے کی رکھوالی کرتا ہے، قرآن پاک سکھاتا ہے، پھر وہ بچہ قرآن سیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے والدین کو، یہ جو محنت ہو رہی ہے والدین اس بچے کو قرآن پاک پڑھانے کا جو محنت اٹھا رہے ہیں، اس پہ اللہ پاک فرماتے میں ان والدین کو کل قیامت کے دن ایسے دو جوڑے عطا کروں گا جس کی قیمت عالم کائنات کے اندر رہنے والی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ محنت اٹھائی، اس کا صلہ آقا علیہ السلام نے بتایا۔ اور جو عالم بنائے گا خود بنے گا، اپنے بیٹے کو بنائے گا، محنت زیادہ ہے، 8 سال محنت کرنا، 8 سال محنت کرنی ہے، تو اب ان کے والدین کو اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اور یہ جو خود عالم بن رہا ہے، یہ زیادہ محنت اٹھا رہا ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عظمت کیا ہے؟ اتنی بڑی محنت، پھر میں اجر بھی، صلہ بھی، بدلہ بھی زیادہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کر لوں تو عالم کی عزت کر لوں۔ محنت زیادہ کی، 10 سال 8 سال محنت لگ گئی، اب اللہ نے اس کو عظمت کتنی دی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی توقیر، اللہ کا احترام اگر کوئی چاہے دنیا میں تو پھر وہ عالم کی عزت و احترام کرے۔ یہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کی عظمت کتنی ہے؟ جب یہ گھر سے چلتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے رہو، جتنا دور اس سے گھر ہے اتنے دور سے فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ ان کے پروں کے اوپر آتا ہے اپنے درس میں۔ والذین جاہدوا، جو جس قسم کی محنت اٹھاتا ہے اللہ اسی انداز میں عروج عطا کرتا ہے۔ اب تیسرا کام جو حضور علیہ السلام کی ذمہ تھا وہ ہے دلوں کی صفائی۔ دل بغض سے پاک ہو جائے، کینہ سے پاک ہو جائے، طمع سے پاک ہو جائے، لالچ سے پاک ہو جائے، نفس پرستی سے پاک ہو جائے، اس پر پھر کیا ملے گا؟ یہ ایک علیحدہ محنت ہے۔ اس محنت کو آقا علیہ السلام نے یوں بتلایا۔ اب دل کیوں پاک کر رہا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو فرشتے کو بھیجا، جاؤ چیک کر لو، میں نے ایک مخلوق بنانی ہے۔ تو انسان کے سارے اعضاء کو چیک کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں فرشتہ پہنچا۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں ان کے اعضاء کی حقیقت تجھ پر کھل گئی؟ ہاں یا رب العالمین، 360 اعضاء میں سارے اعضاء کی حقیقت مجھ پہ کھل گئی۔ زبان بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، ایک ایک اس کی عظمت، مقصد اور فائدہ بتا دیا۔ لیکن عرض کرتا ہے اے اللہ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، وہ اپنی اس بندے کو کیوں دی؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کون سا لوتڑا؟ جس کو اے اللہ تو نے قلب کا نام دیا ہے، دل کا نام دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
یہ میرا عرش ہے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں میں رہوں گا۔ اب بتاؤ، جو میرے جسے میں سب سے اعلیٰ شے کیا ہے؟ وہ دل میرا، اور شیطان دل پہ محنت کرتا ہے۔ جس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، طمع ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، نفس پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، وہ دل اللہ کا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا عرش نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ دل کا کام ہے محبت، دل کچھ نہیں کرتا، دل صرف محبت کے لیے بنا ہوا ہے، اور محبت وہ تقسیم نہیں ہوتی، محبت تقسیم نہیں ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے جو محنت دی ہے، اور جس محنت کو بنیاد بنا کر اللہ پاک نے انسانوں کو عظمت دینی ہے، وہ ہے نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنا۔ نفس اور شیطان وہ میرے آنکھوں کو استعمال نہیں کرتا، میری زبان پہ قبضہ نہیں کرتے، میرے کانوں پہ قبضہ نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شیطان آ کر انسان کے دل کو سونگھتا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کو پاتا ہے، خنسا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب جس دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ جسہ، یہ سارے کے سارے اعضاء وہ ٹھیک استعمال ہوں گے، شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، کم ہے، اماں سے زیادہ رب سے کم، ابو سے زیادہ رب سے کم، بیٹی سے زیادہ رب سے کم، بیٹے سے زیادہ رب سے کم، اپنے آپ سے زیادہ رب سے کم، یار و احباب سے زیادہ رب سے کم۔ تو اب اس دل میں محسوس تو کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت ہے، لیکن یہ محبت مجھے ٹھکانے نہیں لگائے گا، کامیاب نہیں کرا سکتا۔ اب یہ جو کمی ہے مجھ میں، اللہ کی محبت کی شدت کی کمی، تو میں مومن حقہ نہیں بن سکتا، میں کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اور جب میں کامل مومن نہیں بنوں گا تو شیطان میری دل میں اپنا ڈیرا جما دے گا۔ فوسوسہ، پھر وہ شیطان انسان کی دل میں ہی وسوسہ ڈلواتا ہے، جھوٹ بولو تجھے اتنا نفع ملے گا، دھوکہ دو تجھے یہ نعمت مل جائے گی، ظلم کرو تجھے یہ عہدہ مل جائے گا۔ تو پھر جتنے بھی یہ دندے ہیں جس کی وجہ سے میری دنیا اور آپ کی دنیا اور پورے عالم کائنات کی دنیا غارت ہو گئی ہے، پھر وہ شیطان اس آدمی پر کامیاب ہو جاتا ہے جس کی دل میں سب کی محبت ہے شدت کے ساتھ، مگر رب کی محبت کم ہے۔ کام کیا دیا مجھے اور آپ کو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کا کام سب سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو ہے میٹھا، مومن تو ہے پیارا، وہ تو مخلوق میں سے ادنا مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تو پرندوں کو کھلاتا ہے۔ تو جو پرندوں کو کھلاتا ہے وہ ابو اماں کو نہیں کھلائے گا، وہ یار و احباب کو نہیں کھلائے گا۔ جو اپنے آپ کے پاؤں کو بچا کے رکھتا ہے کہیں چونٹی نیچے نہ آ جائے، جو چونٹی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ انسان کے سر کو کیسے اڑائے گا، وہ انسان پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن کون سا انسان جو مومن ہوگا، اور مومن کب بنے گا؟ جب مومن ایمان کی محنت کرے گا۔ اب ایمان کی محنت کرو گے تو ملے گا کیا؟ دل کو پاک کرنا یہ ایمان کی محنت ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت رب کی آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے دوسروں کی عظمت بتائی، جیسے دوسروں کے فضائل سنائے، حافظ بنو گے تو یہ ملے گا، عالم بنو گے تو یہ ملے گا، مومن بنو گے تو کیا ملے گا؟ مومن حافظ ہر ایک کو بننا فرض نہیں ہے،
عالم بننا سب پر فرض نہیں ہے، لیکن مومن بننا سب پر فرض ہے۔ ایمان تکمیل تک پہنچ جائے یہ سب مرد و زن پر فرض ہے۔ اب جو آدمی مومن بنے گا کام کیا کرے گا؟ دل کو پاک کرے گا، کس سے؟ بغض سے، کینہ سے، طمع سے، لالچ سے، حب مال حب جاہ سے۔ اب جب میں بھی اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، آپ کے لیے میرا دل پاک ہو گیا، آپ میرے لیے دل پاک کر گئے، وہ سب کے لیے۔ تو جب جس سوسائٹی میں سارے کے سارے انسانوں کے دل سب کے لیے بغض سے پاک، تو میری جنت بن گئی اور آپ کی بھی جنت بن گئی، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس لیے چلتا ہے کہ مجھے رب مل جائے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، جو آدمی ایسی محنت کرتا ہے جس محنت کے پیچھے نیت یہ ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے دل میں، تو رب اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ مومن کی فکر ہوتی ہے، یا اللہ تجھے کیسے راضی کروں، اللہ اپنے یہ جو میرا دل ہے، یہ جو تیرا ٹھکانہ ہے، اس کو تیرے لیے کیسے سجاؤں؟ یہ دل ہی دل میں کڑتا ہے، بغض کینہ عداوت کو کیسے نکالوں؟ تو ایسے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ اور یہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کسی بھی مجمع میں ابو کے سامنے بیان کرتا ہے، اماں کے سامنے بیان کرتا ہے، بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھے اپنے گھر میں، اور وہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کا تذکرہ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ ہے عظمت۔ دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنے کی محنت انسان کو کتنی عظمت دیتا ہے، کتنی عظمت دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ یہ اپنے گھر کے اندر، اپنے حویلی کے اندر، اپنے بھی بچوں کے بیچ میں اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، فضائل اعمال سے، فضائل صدقات سے، یا کوئی اور دینی باتیں اپنے بچوں کو سلجھانے کی محنت کر رہا ہے، اس کے تذکرے عرش پر ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ فرشتہ نہیں، رب خود اپنے مبارک زبان سے، کما یلیق بشانہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس محنت کو نبھانے کے لیے میرا دل پاک ہو جائے، اس کے لیے ایک سوسائٹی چاہیے، اس کے لیے ایک استاد چاہیے۔ اس استاد کا نام شیخ ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا کام، مدرسے کا کام علیحدہ ہے۔ مدرسہ بچے کو حافظ بناتا ہے، مدرسہ بچے کو عالم بناتا ہے، مدرسہ بچے کو مفتی بناتا ہے، اور خانقاہ وہ عام مسلمانوں کی جگہ ہے، چھوٹے بڑوں کی جگہ ہے، مرد و زن کی جگہ ہے۔ خانقاہ کا کام وہ انسانوں کی دلوں سے بغض کینہ عداوت حب مال حب جاہ کو نکالنے کا کام خانقاہ کا ہے۔ اب یہ آدمی خانقاہ میں جاتا ہے، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے آدمی جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر ان کو پا لیتی ہے۔ کون؟ جنت نہیں عطا کرتے۔ اس محنت پہ اگر میں یہ محسوس کروں، نقصان کیا ہے؟ آج مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بیلنس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے دائیں بائیں دشمن محسوس ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی محبت کی کمی اپنے دل میں محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے شیطان جو اغوا کر چکا ہے وہ میں محسوس نہیں کر رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسی زیاں جاتا رہا۔ جس چیز کو ہم محسوس کریں وہ محسوس نہیں کر رہے۔ یہ جو محنت ہے، کاش میں انسان بن جاتا، میں نمازی بن گیا، میں حاجی بن گیا، میں روزہ دار بن گیا، میں حافظ بن گیا، میں عالم بن گیا، میں تبلیغی بن گیا، لیکن میں انسان نہ بن سکا۔ انسان کس کا نام ہے؟ انسان نام ہے رب کو سب پر بالا رکھے،
رب کی محبت ابو سے زیادہ، اماں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، یہ انسان کامل ہے۔ اب یہ انسان کامل میں بن جاؤں، یہ میں محسوس ہی نہیں کر رہا۔ تو جب محسوس نہیں کریں گے تو محنت کیوں کریں گے؟ میں یہاں پر ہوا چل رہی ہے، سب کچھ موجود ہے، گھر میں اے سی ہے، پنکھے ہیں، ایئر کولر ہے، میں گرمی محسوس ہی نہیں کر رہا، تو کیوں چلاؤں اے سی کو؟ دوستو، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ میں اپنے دل میں جھانکوں، آپ اپنے دل میں جھانکیں، میرے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے؟ جب تک اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوگی تب تک پیسہ، بیوی بچے، قوم، قبیلہ، پارٹی مجھے کامیابی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ رب میرے مقابلے میں ہے، رب میرے مقابلے میں ہے۔ رب نے کیوں بھیجا؟ ان الدنیا خلقت لکم، زمین و آسمان کی بیچوں بیچ سب کی خلقت اللہ پاک نے مسلمان کے لیے کیا۔ یاد رکھو، انسانوں کے لیے نہیں، یہود و نصارہ کے لیے نہیں۔ سارے یہود و نصارہ موجود ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفر موجود ہوں گے، لیکن جب آخری مسلمان کلمہ گو دنیا سے مٹ جائے گا، اسے موت آ جائے گی، اللہ فوراً قیامت قائم کر لیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں بینک بیلنس کی، کوئی ضرورت نہیں بڑے بڑے ممالکت کی، کوئی ضرورت نہیں عالم کائنات میں ان چیزوں کی، فوراً قیامت برپا ہو جائے گی۔ ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت مجھے مسلمان کی ہے۔ مسلمان بننا تماشا نہیں ہے، یہ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں دکاندار ہوں گا، بعد میں ریڑھی چلاؤں گا، بعد میں ڈرائیور ہوں گا، بعد میں ابو، بعد میں بیٹا، بعد میں اب نماز کے فوراً بعد میں کیا کروں گا؟ نافرمانی اماں کی، نافرمانی ابو کی، دھوکہ دوں گا، ظلم کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے دل نے بگاڑ کر رکھا ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کہاں رہتے ہیں؟ مومن کی دل میں۔ اور مومن کب بنو گے؟ جب یہ ٹکڑا درست ہوگا۔ یہ درست ہوگا کب؟ جب اس کی کمی محسوس کرو گے۔ یہ بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں ارشاد پڑھتا ہوں، میں وبین اور چاشت پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اسے انسان نہیں کہتے، انسان کہتے ہیں دل کے اندر انسانیت کی بلائی چاہنے والے کو۔ انسان کہتے ہیں بغض سے پاک دل رکھنے والے کو۔ انسان کا نام ہے کینہ، عداوت، طمع اور لالچ، حرص اور شہوت سے دل کو پاک رکھنے والے کا نام انسان ہے۔ گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد بو جہل یکساں بودے۔ اگر یہ ظاہری ڈانچے کا نام انسان ہوتا تو پھر ابو جہل اور حضور علیہ السلام ظاہری ڈانچے کے اعتبار سے دونوں ایک۔ ابو جہل سارے لعینوں کا سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کا سردار۔ ظاہری ڈانچے میں وہاں بھی دو آنکھیں، یہاں بھی دو آنکھیں، وہاں بھی ایک سر، یہاں بھی ایک سر، وہاں بھی دو پیر، یہاں بھی ایک پیر، وہاں بھی سارے کا سارا ڈانچہ موجود ہے۔ اس وجہ سے دوستو خانقاہوں سے اپنے آپ کو مربوط کر لو۔ اور خانقاہ کس چیز کا نام ہے؟ رب کو پانے کے لیے، رب کو پانے کے لیے۔ رب فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں مومن کا مال اور جان خرید رکھا ہے جنت کے بارے میں، اور جنت کے بدلے میں جنت نام ہے، وہ ملاقات کی جگہ رب کریم کی۔ رب ویسے ملیں گے نہیں جب تک جنت میں جاؤ گے نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، مساجد کو بنانا یہ مومنوں کا کام ہے۔ مساجد یہ مومن بناتے ہیں، مدارس مومن بناتے ہیں، غرباء مساکین کو کھلانا وہ مومن کا کام ہے۔
اور وہ کب کرو گے؟ جب اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ جمعے کے دن ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ جمعے کے دن قرآن سننے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو بیان شروع ہوتی میں حاضر ہوں، پھر مجھے اللہ پاک کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی نوازے، آپ کو بھی نوازے۔ آپ مختلف جگہوں سے آتے ہو، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، ہر علاقے میں مدرسہ ہوتا ہے، یہ خانقاہ ہے۔ یہ جو جہاں پر آپ آتے ہیں یہ خانقاہ ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو بیچو، اپنے مال کو لگاؤ، اپنے جان کو لگاؤ، اپنے اوقات کو لگاؤ، کس لیے؟ رب کو پانے کے لیے، دل بن جائے۔ اور یہاں پر مجالس ذکر ہوتے ہیں، مجالس ذکر ہی سے آپ کے اور میرے دل بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر خانقاہ میں جڑنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو، اپنے مال اور جان کو خانقاہوں پر لگانے کی توفیق دے۔ کس لیے لگاؤں؟ مقصود ایک ہو، دل پاک ہو جائے، میرا دل رب کا مسکن بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔